نام انسان اور اشیاء کی طرح ملکوں کی بھی پہچان ہوتا ہے۔ نام رکھنے اور نام لے کر پکارنے کی روایت انسانی ذہن اور تہذیب کے ساتھ ساتھ ہی پروان چڑھتی رہی، اور یہی روایت تاریخ اور حالات سمجھنے میں بھی بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ انسان کے مقابلے میں ملک زیادہ عرصے تک باقی رہتے ہیں، لہٰذا ملکوں کے نام بدلتے رہنے کے امکانات کہیں زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ سلسلہ آج بھی جاری و ساری ہے۔ کسی ملک یا ریاست کا نام رکھنے کے کئی طریقے رائج رہے ہیں۔ کوئی نام مقامی زبان کے کسی لفظ کے ساتھ اس ملک کے جغرافیائی محل وقوع کو ملحوظ رکھ کر تجویز کیا جاتا ہے، جیسے جنوبی افریقہ۔ کبھی کوئی نام کسی سیاسی تقسیم کے سبب رکھا جاتا ہے، جیسے شمالی کوریا۔ چند نام تقسیم، قومیت، نظریات اور جوش و جذبے کے تحت بھی رکھے جاتے ہیں، جیسے بنگلہ دیش اور پاکستان۔ اور بہت سے نام ملکوں کی تاریخ اور تمدن کے سبب برسوں سے تبدیل نہیں کیے جاتے، جیسے مصر، چین اور ہندوستان۔ چند ممالک کے نام خاندان اور شخصیات سے بھی منسوب ہوتے ہیں، جیسے سعودی عرب اور کولمبیا۔ البتہ نام رکھنے کا طریقہ اور اسباب مخصوص نہیں بلکہ لامحدود ہیں، جیسے کبھی جنگ و جدل اور دیگر واقعات کے سبب بھی نام تبدیل ہو جاتے ہیں۔ پچھلے 10 سالوں سے آئیڈینٹی پالیٹکس بہت کھل کر سامنے آئی۔ جو ملک بہت چھوٹے تھے، کمزور تھے، کلونیل انفلوئنسز میں تھے، آج وہ اس سے کمپلیٹلی اپنا دامن چھڑانا چاہتے ہیں۔ ایک نیشنلزم کا تصور ہوتا ہے نا، سمبولزم ہوتی ہے، اپنی پہچان کے لیے لوگ کرتے ہیں۔ حال ہی میں اقوام متحدہ نے ترکی کی جگہ ترکیہ کے نام کے استعمال کی باقاعدہ منظوری دے دی ہے۔ نام کی تبدیلی کی درخواست ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان کی جانب سے کی گئی تھی۔ ایردوغان جو ہے وہ ترکی کو ری مارکیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ایردوغان صاحب جو ہیں وہ اسلامی زادہ ہیں، وہ پرانی اپنی ٹریڈیشنز کو، عثمانیہ سلطنت کی جو ہے سمبلز وغیرہ، ان کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں۔ انگریزی زبان میں ٹرکی ایک پرندے کا نام ہے، جسے امریکہ میں تھینکس گیونگ نامی تہوار پر پکا کر کھا لیا جاتا ہے۔ جو انہوں نے ریزن دیے ہیں اس میں تو ایک یہی ہے کہ ایک پرندہ ہے ٹرکی جو امریکہ میں کھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ڈکشنری میں اس ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے وہ ڈم یا اسٹوپڈ کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ اسی طرح پھولوں اور پون چکھی کی سرزمین یورپین ملک ہالینڈ کو سرکاری طور پر دی نیدرلینڈز بنا دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ لفظ ہالینڈ ملک کے ماضی سے جڑے جرائم اور غیر اخلاقی روایات سے نفسیاتی طور پر منسوب تھا، لہٰذا اس کا نام تبدیل کر دیا گیا۔ لیکن ہالینڈ کو غیر رسمی طور پر بہت برسوں سے دی نیدرلینڈز کے نام سے جانا جاتا رہا۔ آج کے زمانے میں بھی کہ وہاں پہ ڈرگز کا استعمال اور پروسٹیٹیوشن کا پورا سینٹر ایمسٹرڈیم۔ تو ہالینڈ پہچانا جاتا تھا ڈرگ کنزمپشن کے لیے، پروسٹیوشن کے لیے، اور وہ اس برانڈنگ کو تبدیل کرنا چاہتے تھے، اور یہ برانڈنگ تبدیل کرنا ان کے لیے آسان تھی کیونکہ نیدرلینڈز آلریڈی ایک ریکگنائز نام تھا۔ سال 1991 سے 2019 تک جمہوریہ مقدونیہ اور یونان یعنی گریس کے درمیان نام کے حوالے سے تنازع بنا رہا۔ قدیم زمانے میں یونان کے ایک بڑے حصے کو میسیڈونیا یعنی مقدونیہ کہا جاتا تھا، جبکہ ریاست مقدونیہ سابق کمیونسٹ ملک یوگوسلاویہ کے ٹوٹنے کے بعد دنیا کے نقشے پر ابھری۔ میسیڈونیا جو تھا وہ یوگوسلاویہ کی ایک اسٹیٹ تھا۔ جب یہ سب نے اپنی آزادی کا اعلان کیا تو سب نے اپنے ناموں کے ساتھ چاہا کہ وہ ایک پہچان ان کی بڑی بنے۔ 28 سال کے مذاکرات اور جھگڑوں کے بعد جمہوریہ مقدونیہ نے اپنے سرکاری نام کو بدل دیا۔ یونان نے دھمکی دی تھی کہ میسیڈونیا کو یورپین یونین میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا، تو انہوں نے جو ہے 2019 میں ریپبلک آف ناردرن میسیڈونیا کر دیا۔ اور اب بر اعظم افریقہ کے سب سے چھوٹے ملک سوازی لینڈ کی بات کرتے ہیں۔ اس ملک کو سن 1968 میں انگریزوں کے تسلط سے نجات ملی، لیکن نام بدلنے میں 50 سال لگ گئے۔ سن 2018 میں یہاں کے بادشاہ نے ملک کا نام بدل کر اسواتینی رکھ دیا تھا۔
जो बादशाह है उसका बहुत कंट्रोल है। उन्होंने एकदम से अनाउंस कर दिया स्टेडियम में खड़े होकर हम अपने मुल्क का नाम बदल रहे हैं, और रीज़न यही दिया गया कि क्योंकि वो स्विट्ज़रलैंड से उसको इंटरचेंजेबली इस्तेमाल होता था, कन्फ्यूजन था कि बड़ा खूबसूरत इलाका है स्वाज़ीलैंड को, इसलिए उसे मेरे ख्याल में ये एक नफसियाती तौर पे नफसियाती सोच है कि नाम बदलेंगे तो उससे ये होगा कि भाई कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। 1991 में यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक में शामिल रियासतें आज़ाद हो गईं और यूं तमाम रियासतों के पुराने नाम कमोबेश बहाल हो गए। इसमें सबसे ताकतवर और बड़ी रियासत रूस भी शामिल है, जिसे अब रशियन फेडरेशन कहा जाता है। सर्द जंग के दौरान सोवियत यूनियन के जेर असर रहने वाले मशरकी यूरोपीय ममालिक भी एक एक करके आज़ाद होते गए। यूं खित्ते का सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क चेकोस्लोवाकिया अपनी साबका हालत में बहाल कर दिया गया, लेकिन नाम में चंद तब्दीलियों के साथ। एक चेक रिपब्लिक बन गया, दूसरा स्लोवाकिया। चेक रिपब्लिक की हुकूमत ने साल 2016 में लिखने और बोलने में मजीद आसान नाम चेकिया अपना लिया। चेकिया वो नाम इसलिए कि वो उनके नज़दीक भी आसान है, इसको प्रोनाउंस करना आसान है। आज भी चंद बुजुर्ग गुफ्तगू में श्रीलंका को सिलोन कह जाते हैं। सन 1948 में सिलोन ने अंग्रेजों से आज़ादी हासिल की थी और 1972 तक ये मुल्क इसी नाम से याद किया जाता रहा। फिर सरकारी तौर पर श्रीलंका का नाम इस्तेमाल किया जाने लगा। कि लंका जो है ये हिस्टोरिकली बहुत नोन लफ्ज़ है, महाभारत में भी और रामायण में भी लंका का जिक्र है, तो इस वजह से श्रीलंका इज़ बेसिकली ब्यूटीफुल लैंड। ज़ाहिर है जब इंडिपेंडेंस हुई और जो श्रीलंका था वो उनकी एथनिक जो है फ्रेमवर्क उसका आकाश था, लेकिन आज तक आपको पता है उन्होंने सिलोन चाय की ब्रांडिंग नहीं चेंज की। सच ये है कि इंसान हो या अक़वाम, नाम बदलने से तकदीर बदलने के मुबैना और मुबहम ताल्लुक पर एक कदीम बहस आज भी जारी है। दौरे जदीद में तो नाअहल हुकूमतें भी मकामात, शहरों और कस्बों के नाम तब्दील करके भी काम चलाती हैं। अपनी तकदीर अपने ही हाथों से बदल डालना दुनिया भर की अक़वाम और फ़र्द के लिए पसंदीदा नाम रखने या तब्दील करने से ज़्यादा अहम काम है, वरना मेहनत किए बगैर अच्छे नाम रखने की रिवायत भी बहुत पुरानी है।